اسی خلافت کے درجے پر پہنچے ہوئے لوگوں کا نام جس جگہ پر رہتے تھے اس شہر کا نام مدینہ ہے. زادہ اللہ شرفا. مدینہ طیبہ ہے. اس مدینہ طیبہ میں ایک مکان بھی پکا نہیں ہے جس کو تم ترقیاں سمجھتے ہو، اور دنیا بھر کو احمق بنا رکھا ہے کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. یہ ترقیات نہیں ہیں، یہ مسرفانہ زندگیاں ہیں اور تباہی کا سامان ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. لوگوں کو شیطان کے بھائی بنا رہے ہو. اسراف کی زندگی، اس پر قرآن مجید ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. دنیا کو مسرف بنا کر اسراف کی زندگی پر لا کے سمجھنا کہ ہم ترقی پر لے کے آئے، آگے بڑھا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کی قسم ہلاکت کے دروازے پر پہنچا رہے ہو. اسراف کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ناپسندیدہ ترین مخلوق ہوتی ہے یہ، خدا کو ناپسند ہے. لوگ کھانے میں اسراف، پینے میں اسراف، رہنے میں اسراف، مکان میں اسراف، ہر چیز میں اسراف ہی اسراف. بنیادی غلط زندگی کی دو چیزوں پر ہوتی ہے، بے حیائی اور اسراف. نبی کی زندگی میں سادگی اور حیا، ہر چیز میں حیا. پہننے میں حیا، بولنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، نہانے میں حیا، آنے میں حیا، بیٹھنے میں، ہر چیز میں حیا ہی حیا، اور ہر چیز میں سادگی ہی سادگی. اور کفر کی زندگی میں اسراف، بے حیائی، ہر چیز میں بے حیائی، پہننے میں بے حیائی، پھرنے میں بے حیائی، شہر میں، ہر چیز میں از اول تا آخر بے حیائی، اور ہر چیز میں اسراف ہی اسراف. اسراف کی زندگی یہ ترقی کی زندگی نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ طیبہ کی زندگی، اس میں ایک پکا مکان بھی نہیں ہے، نہ بننے دیا ہے حضور نے. ایک مسجد کو کم از کم 8 مرتبہ کوشش کی گئی کہ اس مسجد کو پکا کر لیا جائے، پختہ کر لیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندازہ ہوا حضور کو کہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی شاندار ذرا مسجد ٹھیک ٹھاک بن جائے، اور شاندار کیا، ان کی کوئی جو تمہاری مسجدیں ہیں اس طرح کی مسجدیں بنانے کا ارادہ نہیں تھا ان کا بھی، ان کا مزاج بھی یہ نہیں تھا. اتنا تھا کہ سارا پانی اندر آتا تھا، صرف کھجور کی تنے، سارا پانی اندر آتا تھا کہ پانی اندر نہ آئے، بھائی اتنی سی بن جائے. مرکز ہے مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا. لیکن حضور نے فرمایا عریش ان کا عریش موسیٰ، میرا تو چھپر ہی رہے گا جیسے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا. تمام چھپر ہیں، حضور کا گھر بھی چھپر ہے. ایک پکا مکان نہیں ہے اور سارے چھپر خالی ہیں، کسی گھر میں کوئی سامان نہیں ہے. اماں جان کہتی ہیں کہ میں نے 3 چاند اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی. اور آخری دن کی بات کہتی ہیں کہ جس دن حضور کا انتقال ہوا ہے، اس رات چراغ جلانے کے لیے تیل میرے گھر میں موجود نہیں تھا. میں پڑوسن کے گھر سے قرضہ مانگ کے لائی تھی کہ زیادہ کر دوں گی. گھر خالی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور خلافت قائم ہے. خلافت پوری قائم ہے. اپنوں کے مقدمات بھی یہ فیصلے کرتے ہیں، آخری درجے کے فوجداری مقدمات، اپنوں کے فوجداری مقدمات کے فیصلے بھی یہی ہوتے ہیں، اور غیروں کے بھی، یہودی بھی فیصلے آگے انہیں سے کرواتے ہیں. خلافت پوری قائم ہے. اور اس میں یہ خلافت صرف اعمال سے قائم ہے، کہنا یہ چاہتا تھا، صرف اعمال سے. ان کے پاس کوئی باہر کی چیز نہیں ہے تمہاری، صرف ایمان اور اعمال ہے. حضور کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز ان کے اندر موجود ہے. ایمان کامل موجود ہے، نمازیں بہترین موجود ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں از اول تا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں ان میں اتنی آخری حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں، آخری حدوں تک. ہمارے استاد تھے مرحوم مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ طیبہ میں چلے گئے تھے، ہجرت کر کے وہیں رہے، وہیں انتقال ہوا. ایک دن مدینہ طیبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا عصر کے وقت، تو ان کے بچے تھے آفتاب، وہ ڈاک لکھ رہے تھے. ایک خط تھا، اس نے بچے نے پڑھ کے سنایا کہ
کہ فلاں آدمی کا، اس میں خبر تھی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا، تو اس کے تعزیت میں جوابی خط لکھا کہ فلاں آدمی کے انتقال کی خبر ملی، بہت صدمہ ہوا، اللہ جل جلالہ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جو الفاظ کہے جاتے ہیں تعزیت کے الفاظ لکھوائے۔ جب خط لکھا جا چکا تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ خط دوبارہ پڑھو، بچے سے کہا کہ دوبارہ سناؤ، دستور بھی یہی تھا کہ خط لکھواتے گئے پھر دوبارہ سناؤ، سنانے کے بعد پھر اس کا دستخط کرتے تھے اور ڈاک روانہ ہو جاتی تھی۔ آفتاب نے دوبارہ خط سنایا تو اس خط کو جب یہاں پہنچے کہ فلاں کا انتقال ہوا، بہت صدمہ ہوا، تو یہاں تک جب پڑھا انہوں نے تو نے کہا کہ دوبارہ پڑھو اسے، تو پھر انہوں نے پیچھے سے پڑھا اور یہ کہا کہ آپ کا خط ملا، فلاں کے انتقال کی خبر تھی، بہت صدمہ ہوا، تو میں کہ یہ بہت کاٹ دو، بہت کاٹ دو، تو انہوں نے بہت کاٹ دی، ہو گئی تاکرمہ نہ ہو گئی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ کیا قصہ تھا، یہ بہت والا، تو سمجھ میں آ گیا تھا اسی وقت، لیکن انہی کی زبانی سننے کے لیے میں نے کہا کہ حضرت کیا قصہ تھا یہ بہت والا۔ سمجھنے کے کہ چونکہ عادت ہے بہت صدمہ ہوا کہنے کی، میں نے اندر اپنے جھانکا تو بہت صدمہ نہیں تھا، صدمہ تھا صرف، تو میں نے کہا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، بہت صدمہ لکھنا جب صدمہ نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے حساس ہوتے ہیں یہ لوگ جو اللہ جل جلالہ جن کو ایمان و اعمال حضور کے اعمال کی برکت سے اندر کی روشنیاں ملتی ہیں، تو اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کسی موقع پر شائبہ بھی جھوٹ کا پیدا نہ ہو، شائبہ بھی جھوٹ کا پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہر تمام غلط چیزوں سے بچے ہوئے اور تمام اچھے اعمال کے مجموعے کا نام خلافت ہے، اور ایسی شاندار خلافت تھی، یہ بالکل آخری بات ہے اور آخری جملے کیا اس آخری بات کے آخری حصے عرض کر رہا ہوں کہ خلافت قائم تھی، اور ایسی شاندار خلافت کی کہ اب بھی تاریخ کی شہادت کی بنیاد پر 1,000,000,000 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے، اور جو قسم اٹھائے گا حانث نہیں ہوگا، کہ اللہ کی قسم ایسی شاندار اور پاکیزہ اور پر لطف زندگی اللہ نے کسی کو نہیں ملتی ہوگی جو مدینہ طیبہ والوں کو نصیب ہوئی تھی۔ ہر آدمی کی عزت محفوظ ہے، ہر آدمی کی جان محفوظ ہے، ہر آدمی کا مال محفوظ ہے، اور آپس میں اتنی بلا کی الفتیں ہیں کہ کبھی لوگوں نے نہ بھائیوں میں دیکھی تھی، نہ بہنوں میں دیکھی تھی، نہ باپ بیٹے میں دیکھی تھی، نہ بیٹی ماں میں دیکھی تھی، ایسی الفتیں اور محبتیں تھی بے پناہ، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ایک گھر کے آدمی ہیں۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ طیبہ کی آبادی 10,000 فرض کی جائے کہ 10,000 آبادی تھی، تو ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت حاصل تھی، ایک بھی کسی کے خلاف نہیں تھا۔ جس کی 9,999 آدمی زندگی بنانے کی فکر میں ہوں، اس کی اللہ کیوں نہ زندگی بنائے؟ سب کی زندگی بنی ہوئی ہے، فاقے ہیں، 5-5 دن کے فاقے ہیں، 3-3 دن کے فاقے ہیں، پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن اتنی پر لطف زندگی ہے، اور ایسے خود کفیل بن کے دنیا کو دکھلا دیا ہے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، باہر کی کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہے خود کفالت۔ اور دوستو، آدمی کی قیمت اندر کی چیزوں سے بنتی ہے، باہر سے نہیں بنتی۔ اگر کتا چھپڑ میں بیٹھا ہو تو بھی کتا ہے، اور اگر 10 کروڑ کے محل میں بیٹھا ہوا تو بھی کتا کتا ہی رہتا ہے۔ باہر کے محلات سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے۔ ایمان والا، اخلاق والا، اعمال صالحہ والا جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی چیز نہیں، اس کے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کے اعمال وہی اس کی وجاہت ہیں، وہی اس کی فتح ہیں، وہی اس کی قوت ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی اس کی حفاظت ہے، وہ سب سامان ہے، سب سے بڑا سامان ہے۔ بدقسمتی ہماری یہی کہ کائنات کی چیزوں کی قدر و منزلت اندر بیٹھ گئی، اور نبی کے وجود سے نکلنے والے اعمال کی قدر و منزلت اندر نہیں رہی ہے۔ خدا کے واسطے اس دعوت کو اٹھاؤ کہ زندگی اعمال سے بنے گی،
اور جب تم اعمال سے پلنا سیکھ لو گے، اپنی زندگی اعمال سے گزارنا سیکھ لو گے، تو اللہ جل جلالہ انہی اعمال پر تمہیں فتوحات بھی نصیب فرمائیں گے اور عالم میں وہ زندگی عطا فرمائیں گے جو اس وقت میں مدینے والوں کو عطا ہوئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہی 10,000 آدمی آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، یہ ایسی ولایت اور ایسی خلافت تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں اور لاکھوں کے درمیان میں تعداد تھی کل۔ لیکن چین کو ایک دفعہ جب کہا فارس والوں نے کہ تم ہماری اگر مدد کرو، فوجی امداد دو ہمیں، تو ہم اس مسلمان قوم جو بڑھتی آ رہی ہے اور آگے نکلتی چلی جا رہی ہے، اس کے سامنے بند باندھنا چاہتے ہیں۔ تو چین نے جواب میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور اتنی فوجی امداد دیں گے کہ امداد کا پہلا حصہ تمہارے ہاں ہوگا اور آخری حصہ ہمارے ہاں ہوگا، اتنی بڑی امداد دے سکتے ہیں، چین نے اس زمانے میں کہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ تمہیں یہ بات بتا دیں کہ یہ قوم اندر سے بڑھ رہی ہے، باہر سے نہیں بڑھ رہی ہے، اس لیے بند باندھنا اس قوم کے تمہارے بس کا نہیں ہے، چاہے ہماری مدد پہنچ بھی جائے تمہیں شکست ہی شکست ہوگی، فتح نہیں ہوگی۔ قوم ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، چند لاکھ کی تعداد ہے، لیکن چین آخری سرے میں مشرق میں، وہ وہاں بیٹھے کام رہا ہے، اس کو بھی اس پر بھی روب ہے۔ بلکہ اس زمانے کی جتنی سلطنتیں تھیں، ہندوستان تھا، سب سے بڑی سلطنت چین کی تھی، دوسرے نمبر پر ہند تھا، تیسرے نمبر پر حبشہ تھا، اور یہ روم و فارس جو چھوٹی سلطنتیں تھیں لیکن ترقی یافتہ تھیں ظاہری زندگی کے اعتبار سے، یہ 5-7 ریاستیں جتنی بھی تھیں کفر کی، یہ ساری کی ساری سمجھتی تھیں، ان کے ذہنوں میں اسی طرح بات تھی جس طرح اس وقت میں ہماری مسلمان حکومتیں اور چھوٹی حکومتیں جتنی بھی ہیں دنیا میں کہ دو چل رہی تھیں، اب اس وقت میں ایک ہے، دوسری بھی موجود ہے، لڑک رہی ہے، پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں کہ سر کٹ گیا، کوئی کہتے ہیں لات کٹ گئی، کوئی کہتے ہیں ہاتھ کٹ گیا ہے، لیکن تڑپ رہی ہے، لاش پڑک رہی ہے، پھر رہی ہے یہیں پر۔ کہ سب کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر جہاں رہنا ہے دنیا میں تو بھائی یا تو امریکہ سے جوڑ بیٹھانا ہوگا یا روس سے جوڑ بیٹھانا ہوگا، ان سے جوڑ بیٹھائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، ہے کہ نہیں یہ بات؟ بالکل 100% جتنے بڑے چھوٹے ہیں سب کا یہی ہے کہ جب تک ان سے جوڑ نہیں بٹھائیں گے اتنے تک، اور جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ امریکہ شریف ناراض تو نہیں ہے یا وہ فلانا ناراض تو نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہے تو وہ تجویز ہی واپس لے لیتے ہیں، باہر ہی اس کو اخباروں میں بھی نہیں آنے دیتے ہیں، جب کوئی تجویز آ بھی جاتی ہے تو اس کو وہیں غائب کرنے کی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں مسلمان قوم درمیان میں ایسی موجود تھی مدینہ طیبہ میں کہ ہر ملک والے جب کچھ کرنا چاہتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اس پہ وہ تو ناراض نہیں ہے مسلمان کو دیکھ کے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہی تھا، اللہ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ جب تک ان کے ساتھ جوڑ نہیں بٹھائیں گے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ جل جلالہ آج بھی وہ عزتیں اور وہ قوتیں اور وہ رعب دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ انہی اعمال پہ آ جائیں جن اعمال پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ حضور کے اعمال کی طاقت کو چھوڑ کر کائنات کے ذروں کی طاقتوں کے پیچھے پھرنا انتہا درجے کی نادانی ہے۔ اس نادانی والے راستے پر بہت چل کے بہت رسوا ہو چکے، اب اس راستے کو چھوڑ کر حضور کے راستے پر آؤ اور قربانیوں کے راستے سے حضور کے اعمال کو دنیا کے اندر وجود ملے تمہاری برکت سے، اور اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ ساری انسانیت کو نہیں بلکہ کائنات کے درندوں کو بھی اور پرندوں کو بھی اور تمام مخلوق کو راحت پہنچے گی انشاءاللہ العزیز، اور تم انسانیت کے فلاح کا سامان بنو گے۔ ہمت حوصلوں کے ساتھ بولو، کون کون کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہے، کتنی کتنی قربانیاں کرنے کو تیار ہے۔ قربانیوں کی سطح اس سطح پر پہنچ جائے گی تو اللہ جل جلالہ بلکہ اتنی اس سطح پر نہیں، اس کے 10ویں حصے پر بھی پہنچ جائے گی تو اللہ جل جلالہ وہ پوری مدد نازل فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ مہربانی کر کے جیسے آپ نے آرام سے سنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سننے کے لیے نہیں ہوتا، کرنے کے لیے ہوتا۔ اب کرنے کا وقت آیا ہے، اطمینان کے ساتھ کرنے کی صورت میں بھی شریک ہو کے اور اس کے بعد انشاءاللہ اکٹھے اٹھیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے، اطمینان سے